سر سب سے پہلے تو جیسے میں نے ابھی جہاں پر بات چھوڑی ہے آج کی جو میٹنگ ہے وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. سر ایک تو یہ کہ کیا مقاصد ہیں, یہ ہم پہلے بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج اتنے گرانڈ لیول کے اوپر آپ لوگوں نے پھر سے آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں, تھوڑا سا اس نشست کا احوال بھی سر بتائیے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کیا مقاصد ہے, اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں میں آپ سے. تھینک یو یاشمین. دیکھیے بیسیکلی قومی کانفرنس تھا, جو اس کا جو ٹائٹل ہے, جو ہمارا بیسک وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے اوپر یہ قومی کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی. ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی گمبھیر مسائل ہیں اس وقت, وہ پرنسپلی اس چیز سے ایمنیٹ کرتے ہیں کہ اس ملک میں آئین جو ہے اس کی تسدیل ہوئی ہے, قانون جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے, جوڈیشری جو ہے وہ اب فتح ہو چکی ہوئی ہے ایگزیکٹو کے ہاتھوں, وہ پلر ایز اے پلر آف دا اسٹیٹ اب ایگزسٹ نہیں کرتا, اور کنسیکوینٹلی ملک میں جمہوری قدریں جو ہیں ان کو خاک میں ملا دیا گیا ہے. تو یہ بیسیکلی ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ جو ہماری قومی کانفرنس ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے. خوش آئند بات ہے کہ اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے جو کہ حکومت سے باہر ہیں انہوں نے شرکت کی ہے, اور یہ مستقبل کے لیے بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ شاید یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس تحریک کا حصہ بنے جو کہ انشاءاللہ تعالی عید الفطر کے بعد حکومت کے خلاف ہم لوگ کل گیر سطح کے اوپر لانچ کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. آج جمعیت العلماء اسلام کی نمائندگی تھی اس کانفرنس میں, اس کو لے کے میں نے دیکھا بڑی کچھ جمگوئیاں ہو رہی ہیں, میں نے کہا میں آپ سے اس پہ کلیریفیکیشن لے لوں. جی بالکل نمائندگی تھی جی ان کی, اور سینئر لیول کے اوپر ان کی نمائندگی تھی جی. موجود تھے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو وہ تقریباً ورچولی تمام پولیٹیکل پارٹیز جن سے ہم نے رابطہ کیا ہے وہ اس کانفرنس میں شریک تھی. سر کون شریک تھا جمعیت علماء اسلام کی طرف سے, کیونکہ ظاہر ہے وہ شاید جب آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, محمود خانہ چکزئی صاحب بھی موجود ہوں, لیڈر آف دا اپوزیشن موجود ہوں, تو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ مولانا شاید خود بھی موجود ہوتے, لیکن وہ نہیں ہے, آئی تھنک پاکستان میں موجود نہیں ہے. تو تھوڑا سا اگر بتا دیں کہ کون تھا ان کے بہاف پر. ان کے مطلب کامران مرتضیٰ صاحب تھے, اور بھی ان کی جو سینئر قیادت ہے وہ لوگ موجود تھے وہاں, لیکن مولانا صاحب نے کل ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ وہ ذاتی طور کے اوپر شریک نہیں ہوں گے. لیکن وہ فیکٹ کہ ان کی ایک سینئر اراکین پر مشتمل ایک ان کا وفد جو ہے وہ اس نے کانفرنس میں شرکت کی ہے, وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اس کانفرنس کے جو خد و خال ہیں, جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں, ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, اور ہوپفلی وہ بھی ہماری تحریک کا حصہ. سو بیسیکلی وہ آن بورڈ ہیں, یہی سوال جو ہے وہ میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں. سر دوسرا, آپ لوگوں نے آج ایک کانفرنس کی, کیا کیا ایشوز زیر بحث آئے وہ ابھی آپ نے مجھے بتا دیا, ظاہر ہے یہی آپ لوگوں کے پہلے بھی فوکل پوائنٹس تھے. تھوڑا سا سر اگر پہلے اس پہ وضاحت لے لیں, گرینڈ الائنس اپوزیشن پارٹیز کا بن گیا ہے, آپ لوگ اس کو بنانے کی طرف کام کر رہے ہیں, اسی لیے یہ نشستیں ہو رہی ہیں, اس کا کوئی باضابطہ اعلان ہم ایکسپیکٹ کریں, یا اس وقت ہم یہ سمجھیں کہ یہ ان پلیس ہے آلریڈی؟ یاسمین, اس وقت ہم مختلف جماعتوں سے, مختلف سیاسی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. ابھی ہمارا ایک ڈیلیگیشن سندھ گیا ہوا تھا, وہاں جی ڈی اے کے ساتھ بات ہوئی, اور باقی بھی سندھ کی اور جماعتوں کے ساتھ بھی بات ہوئی, اور ان تمام جماعتوں نے پرنسپلی اگری کیا کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گی. ہم اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی سندھ کے جو مسائل ہیں, پرٹیکولرلی یہ جو ابھی لیٹسٹ مسائل کریٹ ہوئے ہیں, وہ ان کے اوپر ہم نے ان سے ہم نے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے ساتھ ہم نے ایگری کیا, اور ہم نے کہا ہے کہ جو سندھ کے حقوق ہیں, پانی کے ہو جائیں یا کسی اور چیز کے ہو جائیں, اس کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب ہمارے پاس کچھ اور جماعتیں بھی رہتی ہیں جن کے ساتھ رابطہ کرنا ہے, جو کہ اب اس کانفرنس کے فوراً بعد کیا جائے گا. تو میں فیل کرتا ہوں کہ وہ 6 جماعتوں کا ہم نے جو ایک پلیٹ فارم بنایا تھا, اب اس میں اور بھی بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ شرکت کریں گی. تو ورچولی بائی دا ٹائم وی لانچ دس موومنٹ, اس وقت تک ان 3 جماعتوں کے علاوہ جو کہ حکومتی اتحاد میں شامل ہیں, باقی تمام جماعتیں جو ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر آ چکی ہوں گی. شاید اے این پی بھی نہ آئے, میں اس کے ساتھ, لیکن اے این پی بھی آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی بینیفیشری جماعت ہے. باقی تمام جماعتیں جو ہیں جمہوریت اور آئین پسند جماعتیں, وہ اس تحریک کا حصہ بننے جا رہی ہیں. بالکل صحیح سر. جن جماعتوں سے آپ لوگوں کا سندھ میں رابطہ وہ ان کی نمائندگی تھی آج کی کانفرنس میں, اور آپ نے کہا کہ کچھ اور جماعتیں بھی ہیں جن سے بات کریں گے, تو نمائندگی تھی جی. جن جماعتوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مزید بات کرنا چاہتے ہیں, ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے الائنس کو, ان میں کون سی جماعتیں؟ میں اس وقت آپ کو زیادہ ڈیٹیلز نہیں دے سکوں گا, لیکن ان کی نمائندگی تھی. اگر کوئی اس میں سے جماعت فزیکلی نہیں آ سکی آج, تو اس کی بھی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے. ٹھیک ہے.
نہیں سر، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ ابھی کچھ اور جماعتیں بھی ہیں جن سے ہم رابطہ کریں گے آفٹر دس کانفرنس، وہ کون سی جماعتیں ہیں جن کو آپ لوگ جب ایکسپینڈ کریں گے اس الائنس کو تو مزید شامل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے تمام وہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہم سیاسی سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو ہم چاہیں گے کہ وہ شامل کر لیں. خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق پشتین صاحب سے بھی بات ہم نے کرنی ہے، دھرنگ صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے، تو ہم کسی اس سیاسی جماعت کو نہیں چھوڑیں گے جو کہ آئین اور قانون کی سپریمیسی میں یقین رکھتی ہے اور وہ اس تحریک میں شرکت کرنے کے اوپر راضی ہے. ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ یہ آئین اور قانون کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ جمہوریت کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ بہت کچھ اور بچانے کی لڑائی ہے، یہ پاکستان کو بچانے کی لڑائی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی آپ نے کیونکہ پشتین صاحب کا بھی حوالہ دیا، میں ایکچولی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کون کون سی جماعتیں ہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آن بورڈ ہونی چاہیے. ریاست کا کچھ بڑا سخت موقف ہے، پشتین صاحب کی جماعت کی بات کر لیں، اس طرح کی اور بھی ظاہر ہے اور بھی 2-4 جماعتیں آپ بھی جانتے ہیں وہ کون سی ہیں، میں بھی کیا ان کا الگ سے نام لوں. کیسے اس کو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ کہ اس طرح کی پارٹیز کو اگر آپ لے کر آتے ہیں تو آپ لوگوں کے کاز کو کہیں یہ سمجھ کے وہ ڈیمیج تو نہیں ہوگا کاز کہ یہ کوئی شرارت کی کوشش ہے یا مے بی کوئی اس طرح کی بات؟ دیکھیے ریاست کا پی ٹی آئی کے بارے میں کیا بیانیہ ہے آپ کے سامنے ہی ہے. پچھلے 3 سال سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس سے زیادہ شدید بیانیہ تو کسی اور پارٹی کے بارے میں نہیں ہے. سو اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم ایک میجر ایلائی کے طور کے اوپر یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور جماعت ہے اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہے یا اس سے زیادہ شدید بیانیہ اس جماعت کے بارے میں ہے جتنا کہ خود پی ٹی آئی کے بارے میں ریاست نے اڈاپٹ کیا ہوا پچھلے 3 سال سے. اچھا سر، محمود خان اچکزئی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم کالی پٹیاں باندھ کر گلی گلی یہ جو فارم 45-47 والی حکومت ہے ان کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے وہ کریں گے، بے نقاب کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بغاوت کی ہے ان لوگوں نے، یہ جو پیکا ایکٹ کی بھی بات کی انہوں نے اور 26ویں آئینی ترمیم کی بھی بات کی کہ اس کو لے کر آ کر تو ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے بھی چلنے چاہیے. چلے مقدمہ تو ایک جگہ ہو گیا، پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو گلی گلی احتجاج کی بات ہے ایموشنل سٹیٹمنٹس ہیں سر، کیونکہ کیا فرق پڑتا ہے اس طرح کی کسی بھی چیز سے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ احتجاج کی تو ویسے ہی آپ لوگوں نے بہت کر کے کوشش دیکھ لی ہے، کیا اس سے پریکٹیکلی حاصل ہوا ہے سوائے اس کے کہ مزید الزامات لگتے ہیں کہ آپ لوگ انتشار پھیلانے کے لیے آتے ہیں؟ دیکھیے جب پاکستان کے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز جو ہے اس تحریک کا حصہ بنیں گے تو اس کا بہت فرق پڑے گا. ایک جماعت کا تحریک لیڈ کرنا یا 10 جماعتوں کا یا 15-20 جماعتوں کا تحریک لیڈ کرنا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، سب سے پاورفل سیاسی قوت ہے. عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر باقی سٹیک ہولڈرز شامل ہوتے ہیں تو پھر اس پہ جو تحریک میں وزن اور آتا ہے اور اس کی کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ اور روشن ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اگر یہ تمام جماعتیں جو ہیں اس تحریک کا حصہ بنے گی اور وہ سڑکوں کے اوپر نکلے گی پرامن طریقے سے، میں ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں پرامن طریقے سے، کسی قسم کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کسی قسم کے وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، ایک پرامن طریقے سے ہم لوگ نکلیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت اس کو ود سٹینڈ نہیں کر سکے گی. یہ مجھے یقین ہے کہ نہیں ود سٹینڈ کر سکے گی. لیکن آپ لوگوں کا تو ہمیشہ سے یہی موقف ہے نا کہ پرتشدد کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تشدد یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے تو نہیں ہوتی، حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پرتشدد نہیں ہوگا، حکومت کتنا اس پہ کر سکتی ہے ریٹالیٹ یا ریاکٹ جیسے آپ لوگ ماضی میں کہتے رہے، تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کتنا پرامن رہے گا معاملہ؟ پرامن رہے گا. دیکھیے یاشفین، اگر اس چیز کی ہم اس نہج تک کیسے پہنچے ہیں، ہم کیوں، ہمارے پاس ہم باقی سارے آپشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز کر چکے ہوئے ہیں، ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ نہ یہاں پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے، نہ یہاں آئین کی قدر ہے، نہ یہاں قانون کی قدر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جوڈیشری جو ہے جہاں سے ہمیں کچھ تھوڑی بہت امید تھی کیونکہ وہاں کچھ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز جو وہ بیٹھے ہوئے تھے، اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی اس کو فتح کر لیا گیا ہے. اب وہ بھی ایگزیکٹو کی ایک ایکسٹینشن بن چکی ہوئی ہے. سو وہ جو تھوڑی بہت ہمیں امید تھی کہ وہ عدلیہ سے ہمیں انصاف ملے گا، وہ میرا خیال ہے اب ختم ہو کے رہ گیا ہے. کنسیکوینٹلی ایک سیاسی جماعت کے حیثیت سے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا کہ ہم ایک پرامن احتجاج جو ہے اس کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں اور اپنا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچائیں. میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت کامیاب تحریک ہوئے گی اور اس میں یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا میں نے کچھ نام لیا کچھ کا، لیکن کچھ کا نام ابھی میں نے نہیں لیا، اگر یہ شامل ہوں گے تو ایک بہت
ज्यादा ताकतवर तहरीक के तौर के ऊपर ये आप अनकरीब पाकिस्तान में देखेंगे। इस सारे मामले के अंदर से पार्लियामेंट से मुस्ताफी होना कहीं ज़ेर गौर है, क्योंकि आपने कहा ना उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो पार्लियामेंट से तो शायद आप लोगों को पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, आप लोगों का यही मौक़िफ़ है? ना हम पार्लियामेंट से मुस्ताफी होंगे, ना ही हम कानूनी महाज के ऊपर अपनी जद्दोजहद जो है उसको फोर्सेट करेंगे। हम वो अपनी जो एफर्ट है उसको जारी रखेंगे, लेकिन उसको सप्लीमेंट करने के लिए अब ये जो अवामी तहरीक का जो आगाज़ है ये भी किया जाएगा। सर, ये जो आप लोगों का अलायंस है वो सवाल मेरा वहीं पर रह गया, इस वक्त एक फॉर्मल अलायंस बन चुका है या अभी हम वेट करें कि एक फॉर्मल अलायंस बनेगा, उसका कोई स्ट्रक्चर होगा, उसको कोई लीड करेगा, ये आप लोगों ने अभी अनाउंस करना है? ये सब कुछ होना है और ये अभी चूंकि इनिशियल कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं और लोगों की कंसेंट ली जा रही है, जब ये स्टेज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कंसल्टेटिव सेशंस होंगे इन तमाम स्टेक होल्डर्स के दौरान, जिसमें कि अपनी तारीख के खदोखाल जो है वो भी तय किए जाएंगे और जो कौन इसको लीड करेगा वगैरह वगैरह और कौन किसको कौन सा किरदार जो है उसके हिस्से में आएगा, वो सब कुछ तय किया जाएगा। इसी के लिए ये जो रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है इसी के दौरान इसके लिए तैयारी की जाएगी, क्योंकि ईद उल फितर के फौरन बाद ये तारीख जो है ये लॉन्च की जाएगी। चले, बिफोर आई गो फॉर अ ब्रेक, मौलाना फजल रहमान इसको पोटेंशियली लीड कर सकते हैं? सवाल इसलिए करी हूँ कि शिबली फराज साहब ने जो 1-2 दिन पहले गुफ्तगू की तो ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ इसी तरह की बात की, इंडिकेट किया कि शायद वही लीड करेंगे। देखिए, मैं ना किसी को कहूंगा कि वो लीड करेंगे, ना मैं किसी के बारे में ये कहूंगा कि वो लीड नहीं करेंगे। ये जो फैसला है ये इन तमाम स्टेक होल्डर्स का, सियासी स्टेक होल्डर्स का फैसला होगा, एक यूनानिमस फैसला होगा। जब ये मिल बैठेंगे इस प्रिलिमिनरी स्टेज के बाद, जब इकट्ठे होकर बातचीत करेंगे तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव माहौल में इन तमाम चीज़ों के बारे में फैसले किए जाएंगे। कोई भी जो क्रेडिबल पोलिटिकली क्रेडिबल शख्स है वो इसको लीड कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर। ब्रेक से वापस आके 1-2 चीज़ें ब्रीफली इसी जो आप लोगों का अलायंस है उसके बारे में और फिर थोड़ा सा बात करेंगे। इस वक्त जो सूबे के मामलात और माहौल है वहाँ पर आप लोगों को थ्रेटन किया जा रहा है कि आप लोगों के खिलाफ एहतजाज होगा और ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।